بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اور پورے ملک پاکستان کے لیے آنے والا سال خیر و عافیت سے گزرے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے، پاک آرمی کے لیے ضرور دعا کرنا۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی یاد میں لاکھوں مسلمان نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے قوم کو مبارکباد دی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آرمی چیف صاحب نے جوانوں کے ہمراہ عید کی نماز ادا کی اور ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جوانوں کے حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ قوم کے بچوں، خواتین اور بزرگوں کے قتل کا دلیری سے بدلہ لیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں مثالی کارکردگی پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور بھارتی سیز فائر خلاف ورزیوں کا مؤثر جواب دینے پر جوانوں کی تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی بہادرانہ جدوجہد کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عید الاضحیٰ کے دن عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے اور ان کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم صاحب نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی صاحب کو فون کیا اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی متحرک سفارتکاری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم صاحب سے بھی رابطہ کیا اور ملیشین عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور تاجک صدر امام علی رحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا اور تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو ٹیلی فون کیا اور حالیہ پاک بھارت بحران میں مصر کی تعمیری کردار کو سراہا۔ شہباز شریف صاحب نے کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد صاحب کو بھی فون کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ روس نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر بڑا ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں 3 افراد ہلاک اور 21 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خارکیف کے میئر کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے 9 میزائل اور 206 ڈرون فائر کیے گئے، جس میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فروری 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف شروع کی جانے والی جارحیت کے دوران یہ خارکیف پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے،
جس میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ یوکرین کے سرکاری ڈیٹا کے مطابق روس کی جانب سے فائر کیے گئے 174 حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے کرسک، برینسک، کلوگا، سمولسک اور ماسکو کی جانب فائر کیے گئے 36 ڈرون کو گرایا گیا ہے۔ خرکیف کے علاوہ خیرسون رینجن میں بھی روس کی شیلنگ کے نتیجے میں عمارت کے گرنے سے میاں بیوی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت سے خبر شامل کرتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کا فیک نیوز کا دھندا ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور وہ بے بنیاد دعوے کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعہ کے 2 ماہ بعد نئی دلی کو 4 خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اب یہ بھارت پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان نے نئی دلی کو 4 خط لکھ کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اس پر وزارت پانی کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ یکسر فیک نیوز ہے، جس کا مقصد جنگ میں ہوئی بھارت کو عبرتناک شکست سے بھارتی عوام کی توجہ ہٹانا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے صرف 2 خط لکھے ہیں اور وہ بھی محض بھارت کے خطوط کا جواب ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا ہی نہیں جا سکتا اور بھارت کو ہر صورت اس پر عمل کرنا ہوگا۔ گزشتہ دنوں بھارتی فوج میدان جنگ میں پاک فوج کا سامنا نہ کر سکی تو مودی سرکار کو اپنی ہی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا سہارا لینا پڑا اور پاکستانی شہروں پر حملے کی فیک نیوز وہ پھیلاتے رہے، اور یہی حرکت بھارت کے لیے دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بن گئی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا پر جھوٹ پر مبنی گمراہ کن خبروں کا راج رہا۔ یہ واشنگٹن اخبار پوسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو تنقید کا نشانہ انہوں نے بناتے ہوئے کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا پر جھوٹ پر مبنی گمراہ کن خبروں کا راج رہا۔ بھارتی میڈیا نے 9 مئی کو پاکستان میں فوجی بغاوت اور آرمی چیف کی گرفتاری کی جھوٹی خبر انتہائی زور و شور سے چلائی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ خبر ایک بھارتی صحافی کو سرکاری نشریاتی ادارے سے واٹس ایپ پر ملی تھی۔ منٹوں میں یہ خبر پورے بھارتی میڈیا کی بریکنگ نیوز بن گئی، حالانکہ یہ خبر مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔